فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربے کا عبدہ زکریا. سنو لفظ قرآن پاک میرے مالک کریم نے سیدنا زکریا علیہ السلام دی الفاظ میں بیان فرمایا کہ میری بارگاہ جو نہ میں عرض کی کتنے حسین انداز ہے کہ مالک فرمایا کہ ذکر ہے اپنے رب دی رحمت دا جو اس نے اپنے بندے ذکریہ دے اتے فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اللہ دی ذات پاک دی رحمت دا ذکر ہے اور وہ کی رحمت ہے جی ہم نے اپنے بندے ذکریہ علیہ السلام دے اتے فرمائی. اذ نادا ربہو ندان خفیہ جدوں انہاں پکاریا اپنے رب نو ہولی ہولی چپکے چپکے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ذکریہ نے میری بارگاہ دے وچ چپکے چپکے ہولی ہولی ایک مینوں پکاریا. کالا لفظ سنو اور مینوں کی عرض کیتی کالا رب انی وہن العظم. عرض کیتی ہے میرے رب میری حالت ہے کہ کمزور اور بسیدہ. کالا رب انی وہن العظم منی کہ میری ہڈیاں جڑیاں نے وہ کمزور اور بسیدہ ہو چکی ہیں. واشتعال الراس شیبا اور بالکل سفید ہو گیا میرا سر بڑھاپے دی وجہ تو اور میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے. میری ظاہر جسم دی حالت اور قوت کا یہ عالم ہے کہ ہڈیاں جو کمزور ہو جان تے وہ سیدھا ہو جان ان کو قوت طاقت رہ جائے اور بڑھاپے دی وجہ تو میرا سر جڑا ہے وہ کی ہو گیا ہے سفید ہو گیا ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا تے آج تک میرے نال تیرے کرم دا معاملہ اے رہا ہے کہ میں تینوں پکاریا ہوئے اور تو مینوں نامراد کیتا. پچھلا میرا جڑا تعلق ہے تیرے کرم دا میرے نال ہوئے وے کہ جدوں بھی تیری پاک بارگاہ دے جو عرض کیتا تو اس کو قبول کیتا. کہ آج تک اس طرح نہیں ہویا کہ تیری پاک بارگاہ تیرے دروازے تے آ کے میں تیرے بارگاہ دے وچ عرض کراں تے تو مینوں نا امید کیتا ہوئے. یہ آج تک اس طرح نہیں ہویا اور میری ظاہر حالت یہ ہے. اس تو بعد عرض کی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي اور میں ڈرنا اپنے بے دین رشتہ داراں تو میرے بعد دین ضائع نہ کرتے. وَقَانَ تِمْرَاتِي آکِرًا اور میری جیڑی بیوی ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے. جی میں میری ظاہر حالت ہے ایو ہی میرے زوجہ محترمہ دی ہے. وَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا تو بخش دے مینوں اپنے کولوں ایک وارث. تو مینوں میرا ایک وارث عطا فرما. یارثنی و یارث من آل یعقوب کہ جیڑا وارث ہوئے میرا بھی اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام کے خاندان دا بھی. سارے خاندان کے تیری کرم نوازی دا یہ عالم ہے کہ سارے تو نبوت دے نال سرفراز فرمائے. تو میری وراثت دا بھی وارث ہوئے اور آل یعقوب دی وراثت دا بھی وارث ہو. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا اور بنا دے اے رب پسندیدہ سیرت والا. بڑی خوبصورت سیرت بھی اس نے عطا حسن اس کا جڑا سیرت ہے وہ عطا فرما کہ جڑا حسن باطن ہوتا ہے خوبصورت سیرت والا بھی عطا فرما. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ پاک نے فرمایا زکریا سا خوشخبری دیتی تینوں ایک بچے دی ولادت دی اور اس کا نام یحییٰ ہوئے گا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ اور ہم ایسا نہیں بنایا اس کا کوئی ہم نام اس تو پہلے آج تک کوئی بچہ اس طرح کا نہیں جن کا نام کی ہوئے یحییٰ ہوئے. تینوں ملتا دے دیتا تینوں کہتا ہے مختصر گال سمجھن والی. بارگاہ رب العزت کا تعلق جو اس سارے رسول نبیاں اور رسولوں دے نال ہے وہ ایک بے مثل تعلق ہے.
اور جو انعام اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے وہ بے مثل انعام ہے، اور وہ اللہ دی ذات پاک دا اجتباع ہے۔ خدا نے خود انہاں نو اپنے واسطے چنیا ہے، انہاں نو پسند فرمایا ہے۔ تو جس وقت اللہ دی ذات پاک نے انہاں نو اپنے واسطے منتخب فرما لیا ہے اور اپنے واسطے چن لیا ہے اور بے مثل انعام عطا فرما دیتا ہے، تو پھر انہاں دی جو چیز بھی سامنے آئے گی وہ بے مثل و بے مثال ہی ہوگی۔ اور ادب و احترام دا تقاضا ہے کہ پھر جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اس میں مبارک آوے، حضور دا ذکر پاک آوے، حضور دے صحابہ اکرام دا اہل بیت دا ذکر آوے، تو ایمان دا تقاضا ہے کہ دل دے اندر ایک اس طرح دی بشاشت آنی چاہیے، اس طرح دا دل دے اندر جوش پیدا ہونا چاہیے کہ وہ جڑا ایمان والا دل ہے اس نو محسوس کر لے۔ اس نو کی کرتا ہے؟ اس دے چہرے دی بناوٹ، اس دی گفتگو، ان دا خیال فوراً بدل جاتا ہے۔ اور اس کا تعلق محبت کے نال ہے، اس کا تعلق کس کے نال ہے؟ ہاں، محبت کے نال ہے۔ اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس دے کیفیات ہر آدمی محسوس کرتا ہے۔ جویں بچے نو تکلیف ہوندی ہے اور کئی میلاں دی مسافت تے ہوندا ہے، تو محبت ایک ایسی چیز اسی ماں نو محسوس ہوندا ہے کہ میرا دل پریشان ہو گیا۔ اور وہ حقیقت دے وچ اکثر یہ ہوندا ہے کہ جس وقت اس کا دل پریشان ہوئے ضرور اس بچے نو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوندی بیٹی ایک چیز ہے۔ اور یہ حیواناں دے وچ بھی موجود ہے، کس دے وچ بھی موجود ہے۔ میں ایک مثال تانوں دینا، ہتھل مجھاں ہوندیاں نا جڑیاں پے جاندیاں نے ہاتھ دے اوتے، تے انہاں نو ہتھل مجھاں نو تسی وڈ پاو، کوئی چیز کرو، اے ٹیکے ظلم دی یاد ہے انہاں یہ کیتے نے، اور اس نے گھرے انج ذہنی طور تے دودھ خوراک دے لحاظ نال دودھ تے کتنا گندا اثر پایا۔ وہ ہتھل مجھ نو تسی کسے ہنیرے دے وچ لے جاؤ تو کوئی بندہ اس نو چھون دی کوشش کرے بھی میں 10 دن دا چوڑ واگا بانڈ پاوے، انہوں پٹھی پاوے، ہرا پاوے، وہ ٹپ جاتی نہیں دو۔ کیوں کہ ان دے ہاتھ دا مساس جڑا ہے وہ محسوس کرتی بھی وہ بندہ نہیں جڑا میری چونا ہوندا۔ میں حیوان دی مثال، انسان تو بہت بڑی چیز۔ اسی طرح جڑے بندے حیواناں دے نال محبت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ کدھرے چلے جان تے دوروں آواز آ کے دے وہ مال جڑا ہے وہ ڈنگن لگ پیندا، پہچان لیندا بھی وہ آ گیا۔ ایک مشاہدہ ہے، ایک ہی ہے مشاہدہ ہے۔ تو محبت دا جڑا دل ہے نا، وہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک سنے گا، اہل بیت دا ذکر سنے گا، حضور دے صحابہ دا ذکر سنے گا اور اہل اللہ دا ذکر سنے گا، یقینی طور پہ انہوں دے دل کے اندر ایک نرمی اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور اس کا دل جڑا ہے وہ نرمی کی طرف جاوے گا۔ اگر اس دے وچ گناہاں دی میل اتنی نہیں جم چکی کہ انہیں سخت پتھر کر دیتا ہو، تو فرمایا رومی فرما دینے ہم تو آز تو اجابت ہم دے تو کہ الفاظ بھی مینوں عطا فرما، اور الفاظ بھی تو عطا کرنے نے قبول بھی تو کر، قبولیت بھی تیری طرف ہو۔ میرا ہونا الفاظ دے ذکر کرن تو کوئی دعویٰ نہیں کہ میں الفاظ ذکر کر دیتے ہیں تے پھر نہیں، الفاظ بھی عطا فرما، قبول بھی فرما۔ ایمنی از تو محبت ہم دے تو، اطمینان تیری طرفوں ہے اور ڈر بھی تیری طرف۔ نڈر ہو جانا جڑا ہے، جس بندہ بے وفا ہوئے وہ نڈر ہو جاتا ہے، تے وفا کس دا نام ہے؟ ڈرتا ہر وقت اپنے مالک نو پہچانتا رہے، کی کرتا رہتا ہے؟ پہچانتا ہے۔ اے دیکھو حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت تانوں عرض کرنا، غور کان دے دل دے کرنا دے نال سنیا جی۔ عرض کرتے ہیں دل از نظرے تو جاویدانی کرتا کہ دل تیری نظر دے نال ہمیشگی پا جاتا ہے کہ جس وقت تو محبوب میرے تے نظر رحمت کرنا ہے تو میرے دل دے اندر جڑی ہے نا ایک اس طرح دی ہمیشگی دی لذت آ جاتی ہے۔ غم با علم تو شادمانی کرتا، غم
تیرے علم دے نال خوشی بن جاتا، تیری تقدیر ہوئے تو میرا غم کی بن جاتا، وہ خوشی ہو جاتا۔ میاں صاحب فرما دے نے نا جی، سکھ بے دکھ ہمیش سکھ دا بگا ہے، دکھاں تھی سکھ وارے تے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہ گیا۔ تو فرما دے نے غم با علم تو شاد مانی گردد، گر باد با دوزخ برد از کوے تو خاک، اگر تیرے گلی دی خاک دوزخ تک چلی جاوے، آتش ہما آب زندگانی گردد، اگ تمام آب حیات بن جاوے، کی بن جاوے گی آب حیات۔ ہر آدمی دا ذوق شعر دا اپنے خیال دے مطابق انہوں سمجھتا ہے۔ جنت بھی ایک حقیقت ہے اور دوزخ بھی ایک حقیقت ہے، اور دونوں خدا دی مخلوق ہے۔ مالک کریم دی بارگاہ اقدس کے اندر دوزخ نو بہشت کر دینا اور اگ نو بجھا دینا کوئی مشکل ہے؟ دلاں دی جڑی اگ حسد دی ہوندی ہے نا، وہ بھی دوزخ دی ایک شے ہے۔ دوزخ دی اگ دی ایک قسم ہے جڑی حسد دی اگ ہوندی ہے۔ وہ دل دے وچ جڑی حسد دی اگ ہوندی ہے تے کینے دی اگ ہوندی ہے نا، وہ بھی اللہ دے فضل دے نال بجھدی ہے، نہیں تو وہ بجھدی نہیں۔ انہوں اگ اس واسطے آکھا جاتا ہے حسد دی اگ نو کہ اگ ہے، حسد اگ ہے، کیوں ہے؟ کہ انہوں اللہ دی ذات پاک دی تقسیم دے اتے اعتراض ہوتا ہے کہ کسی انسان نو اللہ دی عزت مرتبہ شہرت عطا کی تھی، انہوں جو نعمت بھی اس نے عطا کی تھی، تو انہیں دوسرے نے ویکھیا تو اس نے آکھا بھی یہ تو انہوں نہیں سی ملنی چاہیے، تے تقسیم خدا دی ہوندی۔ تو وہ اگ اس واسطے باندھی ہے کہ ان دا ذہن اللہ دی ذات پاک لو ہٹ کے ایک نوی چیز دی طرف چلا جاتا ہے۔ تے جے وہ یہ آکھے کہ مالک کریم تیرا فضل ہے جنہوں تو چاہے پسند کرے، میرا جنہی کی دفعہ اگر میں خاک کر دیتا ہی اس خاک نو تو ستارہ بھی بنا سکتا، تو اگر اس دے اتے وہ شکر ادا کرے، اللہ دی ذات پاک دے احسان و کرم نو سمجھے کہ ہر کسی تے جو احسان ہے مالک کریم دا ہے، تو اگ حسد دی بجھ جاوے گی اور اس جگہ دے اتے ایک ہوا محبت دی چل جاوے گی۔ فرما دے نے گر باد با دوزخ برد کوے تو خاک، تیرے گلی دے مٹی اگر دوزخ تک ہوا انہوں لے جاوے، آتش ہما آب زندگانی شواد، اگ ہمیشہ جڑا ہے وہ آب حیات بن جاوے، کی بن جاوے۔ دیکھو میں اللہ دی ذات پاک نے صحابہ کرام دا بہتر تعارف کرائے قرآن پاک جس نو اپنے دل دے نال سنو اور سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑا تعلق حضور تے ایمان لیان والے اہل بیت صحابہ کرام دا ہے، انہوں اللہ خود آپ بیان پیا فرما دا ہے کہ میں انہاں نو کی عطا کیتا، میں انہاں نو کی عطا کیتا۔ اس آیت کریمہ نو یاد بھی رکھو تے ہما وقت اس دے اتے دھیان رکھو جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی ہوندی پئی ہوئے، جتھے اہل بیت صحابہ کرام نو نازیبا الفاظ آکھے جان، تسی یہ قرآن پاک دی آیت اس وقت اپنے دل وچ پڑھنی شروع کرتے ہو، کیوں کہ اے میرے مالک نے انہاں دا تعارف کروایا۔ جو کو جو سٹیج تے پہ ہوندا ہے جو بیان کرن والا ہوندا وہ تے کان سماعت پلیت کرن دی ضرورت قرآن پاک دی حکم نے ویکھو کہ کی فرمایا گیا، بات سمجھی گئی؟ میں پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان لو کہ تھوڑے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تھوڑیاں اکثر معاملات تھوڑی گلاں نو مان لین تو تسی مشقت پہ جاؤ گے، بار بار سوال کرنا، بار بار پوچھنا، سوال کرو جو جواب آیا خاموش ہو، سمجھ آئی؟ باس مباحثہ اتھے نہیں ہے گا، گفتگو اتھے تیری عقل دے نال اتھے کچھ نہیں ہو سکنا ہے، سمجھی؟ تو فرمایا کہ بار بار سوال کرو گے تو پھر مشقت پڑو گے، جو زبان چو نکل جاوے گا پھر وہ وہیں ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
ولیکن اللہ حبب علیکم الایمان، اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیتا ہے تھوڑے نزدیک ایمان نو، کہ جڑا میری ذات دے اتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی تصدیق ہے نا، یہ اللہ پاک نے فرمایا میرا تھوڑے تے کی ہے انعام ہے، میں تھوڑے واسطے ایمان نو محبوب بنا دیتا، تے محبوب نو چھٹنا بڑا مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان نو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب بنا دیتا ہے تھوڑے نزدیک ایمان نو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور آراستہ کر دیتا ہے انہوں تھوڑے دلان دے وچ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان تھوڑا محبوب بھی ہے، تے دے نال میں تھوڑے دل نو سجا دیتا ہے۔ وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ، جس وقت ایمان محبوب ہو گیا اور دل اس کے نال آراستہ ہو گئے، سج گئے، وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کابر نفرت بنا دیتا ہے تھوڑے نزدیک کفر نو، والفسوقا، اور گناہ نو، فسوق گالی گلوچ، والعصیان، اور نافرمانی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نافرمانی، فسق، اے کفر، اے تھوڑے نزدیکی قابل نفرت بنا دیتا ہے، ایک کرم خدا بندی، فضل خدا بندی ہے۔ تو میرے مالک نے جس وقت خود انہوں نے آتا ہے کہ محبوب ہے، انہوں دے دل دے وچ ایمان انہوں دا محبوب ہے، اور آراستہ کیتا گیا انہوں دے قلوب نو کس دے نال، ایمان دے نال، اور قابل نفرت بنا دیتا ہے کفر نو، فسوق نو، فسق نو اور عصیان نو۔ اولئک هم الراشدون، اے لوگ راہ حق دے اتے ثابت قدم نے۔ آخری ڈگری کی اللہ پاک نے فرمایا راہ حق دے اتے کی نے یہ ثابت